عزیزان قدر، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بے شمار تعریف و ثنا، اسی کی ستائش اور خوبی، وہی خالق کائنات اور مالک کائنات اور اس ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا، پھر اس بات پہ بے انتہا شکر و احسان، ساری چاہت اور خواہش تو بغیر، کفر و اسلام کی کشمکش مبتلا ہونے تو بغیر، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دے اور اپنی توحید وحدانیت سے سانو ایمان لے آنے کی توفیق بخشی۔ جو چیز بغیر قیمت تو مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی، بے شک وہ جتنی مرضی ہی قیمتی ہوئی۔ اس زمین و اس آسمان کے درمیان انسان لی سب تو قیمتی چیز ایمان ہے۔ اس کی قدر اس کو پوچھو جو چھپ چھپ کے ایمان لے آیا، اس کو پوچھو جس نے اس کشمکش میں مبتلا ہو کے حق نال لبیک کیا، اسلام کو اختیار کیتا، اور کس طریقے نال تکلیفاں دے، جدوجہد دے، زخم اور شہادتاں دے پہاڑ پتہ دے اٹھائے گئے۔ سانو کیونکہ مفت ملی ہے، سانو اس کی قدر نہیں، اللہ جل کہ جس کو اللہ رب العزت صدر عطا فرما دے۔ وہ بزرگ ہستیاں، افضل الخلائق بعد الانبیاء، جنہاں نے اس محبت کی نظر نال، اس پیار کی الفت کی نظر نال عرب دے اس در یتیم کو دیکھیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا۔ پھر انہوں نے اس اسلام کی آبیاری کیویں کی تھی؟ اپنے خون نال آبیاری کی تھی، اپنے بچیاں دی قربانی دے کے آبیاری کی تھی۔ خون کے دریاواں جو بہہ کے نکلے، لیکن آقا نور آقا دی دعوت کو سیدھے نہ لگایا۔ سانو نعمت اللہ رب العزت نے مفت عطا کی تھی، سیدھے نہ لگی ہوئی جو سی پرے بٹھایا۔ انہاں شکرانے سے خون بہایا، اپنے بچے لٹائے، اپنا گھر بار اللہ اور اس کے رسول تے قربان کیتا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر نو پہنچ گئی۔ تینوں اور مینوں آسانی نال میسر آ گیا۔ قربانی دینی تے دور دی بات، مال لٹا دینا دور دی بات، گھر دی ہجرت کر کے چھڑ دینا دور دی بات، معمولی وقت اللہ کا ہی دیتا ہوا، لیکن یہ تصور نہیں آتا کہ رب دے کے میرا ہے۔ اس وقت جو تھوڑا جا وقت میں دینے لیے تیار نہیں، اس وقت جو تھوڑا جا وقت قربان کرنا میں تیار نہیں۔ مال اسی کا ہی دیتا ہوا، روزمرہ سی دیکھ رہے ہیں
کہ بڑا مال اکٹھا کرنے والا، بڑی بڑی حویلیاں والے، بڑی بڑی گاڑیاں والے، بڑی بڑی زمین اور ڈنگراں والے اچانک ہی رخت سفر بدل لیا، ذرا بھی کوئی مشورہ نہیں کیتا، ذرا بھی دس نہیں سکا، لا یستطیعون توصیتهم ولا الی اهلهم یرجعون، اچھا بلا گیا سی واپس خیر سلامت اور کام نہیں آ سکیا۔ یہ سب کچھ ویکھن کے باوجود کہ نہ مال میرا، نہ اولاد میری، نہ میرا جسم میرا، اور کلمہ توحید بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن پھر مال بھی میرا میرے لیے قیمتی، میری جان بھی میرے لیے قیمتی، میرے اسباب بھی میرے لیے قیمتی۔ اجتماع کا کی مقصد ہے امت وحدت پیدا کی جائے۔ اجتماع کا کی مقصد ہے کہ لوگ قوت اور طاقت کو ڈرتے ہیں، طاقت اور قوت کو سلام کرتے ہیں، انہاں سب قوت اور طاقتوں کے باوجود اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیریاں قوتاں عارضی ہیں، تیریاں طاقتاں کمزور ہیں، قوت کی طور پہ رب نے تینوں ساری ازمائش کی طاقت دے دیتی، مال دے دیتا، لیکن صدا بادشاہی اللہ دی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ شاہوں کو گدا کر دے، گداہوں کو شاہ کر دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر جس کو چاہے ادھر کر دے۔ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن وقتی طور پہ اکھاں تے دیا جاتی ہیں اپنی قوت دیکھ کے، اپنی طاقت، اپنی جوانی، اپنا اگڑاؤ، اپنا خاندان، اپنا جتھا دیکھ کے دماغ میں فتور آ جاتا ہے۔ ایک شہر سب کچھ دے گا، ہمیشہ بھی دے گا نہیں، الہاکم التکاثر، اور انسان کثرت کی خواہش ہے، آنے والا وقت کوئی اور میرے لیے دولت لے کے آئے گا، آنے والا وقت میری اور امیری سے اضافہ کر دے گا، آنے والا وقت میری بڑی اور حویلی بانٹے گی، آنے والا وقت میری لمبیاں گڈیاں اگے پیچھے ہون گیا۔ الہاکم التکاثر، اے انسان کثرت کی خواہش نے تینوں غفلت میں کیا، حتی زرتم المقابر، اور جڑے سپنے سب ایتھے دے تھے اچانک رہ گئے، زرتم المقابر، تو قبراں دی زینت بن گیا۔ تو بھائیو، اجتماع تذکیر نے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے کہ وقتی طور کی لذت ہمیشہ کی لذت نہیں، وقتی طور کا سکون ہمیشہ کی سکون نہیں۔ سکون ہے پھر اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کرنے، محمد رسول اللہ کی عظمت بیان کرنے، اور رسول اللہ کے ادنا غلام بن جانے وچ کائنات کی عزت ہے، روز محشر کی عزت ہے، اس دنیا کی عزت ہے۔ الا ان عزت للہ وللرسول وللمؤمنین، اور لوگوں کو لکھے تھے بالآخر عزت اب نہیں تھی، کل اللہ دی، اس کے رسول دی، اور اہل ایمان دی۔ تو دوستو، کچھ گزارشاں عموماً میں تذکرہ کرتا ہوں، یعنی میں کو پڑھے نہیں جا رہا، ایسا دست کی اگر کوئی برائی کرتا ہے تو انہیں کس نام برائی، ہاں ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی و ابی، صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ آقا علیہ السلام کو خطاب فرماتے سن کہ سانو محسوس ہوتا سی کہ آقا جو سب کچھ سامنے نظر آتا ہے۔ آپ جذبات اس طریقے نال گفتگو فرماتے سن، خطاب فرماتے سن کہ سانو آگاہ کر رہے ہیں کہ اچانک ان قریب لذتاں کو ختم کرنے والی آ جانے والی
اور ان قریب تیرا یہ فاخرانہ لباس، اے متکبرانہ سواری، تیرا یہ جتھا یہ ان قریب ختم ہو جانے والا ہے۔ اور آقا کا خطاب ایسا تھا کہ آقا علیہ السلام اپنی آنکھیں نہ دے، اور آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات ہے کہ بریادی جس نے قبضہ قدرت محمد بھی جان صلی اللہ علیہ وسلم، لو تعلمون ما علمت، کاش کہ اے لوگوں تسی جان لو جو میں محمد دیکھنا پیا، جو میں محمد جاننا، لذہبتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، بہت گھٹ ہنسو بہت زیادہ، میری آنکھاں نہ دیکھو۔ تبھی فرمایا نا اے اہل ایمان تزور القبور، قبراں دی زیارت کریا کرو، ان تزور القبور تذکر الآخرہ، بے شک قبر دی زیارت تینوں آخری یاد رہے گی۔ آج خوشی والی نہیں، لیکن ایک مختصر خوشی، اور اس گھر کی خوشی ہے کہ رب العزت نے ایک مہینہ دیا، اسی مقدور پر عطا کی، رب نے وعدے کیتے ہوئے نو ہر ممکن پورا کرنے اس سے پیارا نے نقل کی تھی، یہ سمجھ کے کہ اللہ اصل بنا کے قبول کر رہے، اسی خوشی کہ ربا تیری توفیق نال اسی اس نعمت نو پا سکے۔ اور درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے سیدے بولتے عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جنت نفائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بلند رہو انعامات و اعزازات کا نوازیا کہ کائنات اس تو قبل کسی قوم و امت کو ایسے اعزازات کا نہیں نوازیا۔ تھوڑے جے وقت تھوڑی جی عبادت کر کے بہت زیادہ اجر پا لانے والے، صرف 30 دن، پھر 30 دن جو خصوصاً آخری دن، پھر آخری دن جو ایک رات ایمان اور احتساب نہ کہ ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رسول اللہ کے صدقے کو اللہ نے ایک رات نصیب دے دی تھی کہ 83 سال کی عبادت ایک شخص کی ایک پاسے، اور تیرے رات رب کے سامنے کھڑے ہو کے اور ان کی بڑائی بلند کرنا اور اپنی عادت انکساری کا اظہار کرنا، اور ان کے سامنے گڑگڑانا تے رونا کہ رب العالمین گناہگار ہاں معاف کر دے، رحم فرما دے، تیرے ایک رات کی پھر ایک مخصوص گھڑی جس کو اللہ نصیب فرما دے، پھر تیری 83 سال کے گناہ کی معافی کا ذریعہ، 83 سال کی عبادت کا ذریعہ، یہ اعزاز آقا کے صدقے میں ہے۔ اور رب کا احسان پہ دور کی بات ہے، آقا اللہ کے حبیب کا بھی ایسے احسان نہیں دے سکتے جو اللہ نے آقا کے صدقے سامنے عطا فرمایا۔ دوستو بھائیو، تھوڑا میری یہ آج گزارش ہے کہ اے فتنے کا دور ہے، وہ اس تو پہلے بھی فتنے کا دور سی۔ آقا علیہ السلام فتنۃ المسیح الدجال، فتنۃ المحیاء والممات کی پناہ اپنے زمانے اقتص بھی کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیاء والممات، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے تو ازمائشوں تو تیری پناہ چاہتا، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اس مسیح الدجال دے فتنے تو میں تیری پناہ چاہتا۔ فتنے وہ تو بھی سن خون پینے، شیطان مریا نہیں، اخرتنی الی یوم یبعثون، اللہ پاک نے قیامت دن تک مہلت دی۔
انجانے نہ بنو، سازشوں سمجھو۔ اے دو چیزاں میں جمعۃ المبارک بھی دسیاں سی، ہن بھی میں عرض کرنا، اور میں ویکھنا کہ جو فتنے کا دور ہوتا ہے ادو یہ چیز صرف کرنی۔ پہلی بات، رب دی کبریائی، اپنی عاجزی، رب دی کبریائی، اپنی عاجزی۔ تو اللہ اکبر، میں سجدے پہ کہ سبحان ربی اللہ، تو اعلیٰ ورفع، میں نہایت نیچا۔ اور اللہ رب العزت دو چیزاں بندیاں نے پسند نہیں کرتا، میں بڑا اور سب نیچے۔ لوگ میری تعریف کر، لوگ میری عزت کر، اور میرے ابھی عاجز ہو۔ میں اپنی زندگی کا تجربہ دس، جس کو اللہ نے طاقت دیتی ہے انہیں دوسرے کو چھپان کی کوشش کی ہے۔ میرا زندگی کا صدر ایوب کے دور تک خون تھا، جس کو بھی اللہ نے طاقت دیتی ہے، لیکن سن لو جو اللہ اہل ایمان کو طاقت دیتا ہے پھر وہ کیبر نہیں آتا، اہل کفر کو جو طاقت دیتا ہے پھر وہ کیبر آتا ہے، پھر وہ چکاندا ہے۔ محمد غلامہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جو شان و شوکت عطا کرتا ہے، کیبر نہیں آتا، اور لوگوں کو آج بھی انکساری نہیں چاہتا، لوگوں کو آج بھی انکساری نہیں چاہتا۔ جس پیر کی ذرا مشہوری ہو جائے وہ بھی چاہتا ہے لوگ میرے استقبال چھوڑو، میری تعریف کر، میرے لیے جھکن۔ جس کو مالی سیاسی قوت مل جائے، جس کو مالی قوت مل جائے، وہ بھی ایک خناس آ جاتا ہے، کیڑا آ جاتا ہے۔ لوگ جھک کے سلام کر، میرے گناہاں تے غلطیاں تے ظلم کے باوجود میری ہی تعریف کر، میری کسی برائی کا تذکرہ نہ کر۔ ایسی بات نہ کر جی میرے دل میں شان کی گستاخی آتی ہے۔ میں انہوں نے وہ بات سننا چاہنا کہ میرے اگے ہی پچھتے رہن، میرے اگے ہی جھکتے رہن۔ جو کسی انسان آ جائے، انسان کو دوسری بات ہے، مومن کے بات نہیں آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ یوسف کا تذکرہ فرمایا، وہی بھائی خوش چھٹنے والے، وہی بھائی اگلے دن یوسف کو فروخت کر دینے والے، وہ بھائی کے سمجھ بیٹھے سن یوسف مر ہو گیا، ہستی تو ختم ہو گیا۔ پھر وہی بھائی یوسف تخت پہ بیٹھا ہے، یوسف نے پردہ کیتا ہے، برا آندے نے اناج لے کے جاندے نے، انہوں نے پیسے بھی واپس کر دیتا ہے۔ ملا کر برا یوسف کو پہچان لیتے ہیں، انت یوسف، اور تو یوسف ہے جیسے سامنے سے کہنے میں کہ یوسف سانو غریبی پہنچ گئی، اناج ساڈا مک گیا، تو صدقہ علینا، ساڈے تے صدقہ ہی کر چھڑ۔ یوسف کی کیفیت سے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تھانوں سب کو معاف۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبھی یوسف بیان فرمائی، آقا علیہ السلام فتح مکہ پوری دنیا دے اسلام دے پھیلن دا ذریعہ، جنگ بدر اسلام دی قوت دا باب، چند ہتھیاں نو اللہ نے فتح دی، 313 1000 تے غالب آئے، احد وچ 3000 تے 700 غالب آئے، غزوہ خندق غبالغت القلوب الى الحناجر، اتنے ڈٹے تھے لوگ لشکر آ گئے، اکھا پھٹیاں دی پھٹیاں رہ گئیاں۔ اللہ پاک نے غیبی مدد فرما کے محمد رسول اللہ سے صحابہ فتح دی تھی، اور پھر فتح مکہ پوری کائنات دی دنیا دی فتح دا باب ہے۔ پھر صرف مکہ ہی نہیں فتح ہویا، خیبر دے قلعے بھی اجڑے، پھر کیسر و کسرا بھی پیروں تلے رودیا گیا۔ اس وقت دی سلطنت روم سب تو بڑی سلطنت، وہ دے کائنہ نو صحابہ نے نیزیاں نے انیاں نے چھلنی کیتا،
وہ کیسو کسرا دے کنگل ایک اونٹ چلان والے دے ہاتھ ہاتھ پائے گئے. اور آقا علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف داخل ہوئے, آئے چکر لگا رہے, اور آقا علیہ السلام کا سر مبارک اونٹی دی کوہان نال جھک کے لگیا ہے. مکے دے مشرک ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں کہ وقت کا دستور ہے کہ جو فاتح ہوئے وہ عورتوں غلام لوٹی بنا رہے ہیں, نوجوانوں غلام بنا ہے, خوب قتل و غارت کرتا ہے اور مکانات تے قابض ہو جاتا ہے. منتظر نے سارے لیے حکم کیے, وہ ماننے اور مکے دے لوگوں آج میں وہی گل کہنا, میرے پتا تسی بدعت نال کی کیتا ہے, میرے پتا انہاں صحابہ دے مکانات تے تساں قبضہ کیتا ہے, میرے پتا او مائی آسیہ ام یاسر اس نال تساں کی کیتا ہے, خباب بن ارت نال تساں کی کیتا ہے, مینوں پتا ہے میرے گھرے وچ تسی پٹکا پا کے پٹ دیتا ہے, مینوں پتا ہے وزنی اوجری میرے کان تے جا کے تساں رکھی ہے, مینوں پتا ہے مکے دے بازاراں تے تسی گاڑیاں کٹیاں نے, لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک رحمت للعالمین لا تصریب اليوم علیکم اليوم انتم طلقاء, جاؤ تانوں کوئی محافظہ نہیں, تسی آزاد. اللہ اور پھر لفظ آقا نے بھیجا نہ پھر پان صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے, الحمدللہ الذی وحدہ. محمد اپنی تعریف نہیں کرتا, تعریف کے قابل ہے, ورفعنا لک ذکرک, الحمدللہ الذی وحدہ, اور سب تعریفاں اس اللہ کی جو ایک نے, الذی نصر عبدہ, جس ایک اللہ نے اپنے اس بندے دی اس حاج اس مکے تو نکل کے چھپ چھپ کے رات میں اندھیرے سے نکلنے والا 70 تلواراں اس کا انتظار کر رہی ہیں, چھپ چھپ کے چھپا کے اللہ ٹکا دینے والا, الذی نصر عبدہ الذی انجز عبدہ, جس نے اپنے بندے نال کتا ہوا وعدہ پورا کیتا. وحزم الاحزاب وحدہ, سب دنیا دے لشکر ایک پاسے, میرے اللہ دے لشکر ایک پاسے, اے اللہ تیرے لشکر سارے دنیا دے لشکر شکست دے. تو بھائی میرا نمونے پہ پیش کیتا ہے کہ آقا کو عزت آئی, آقا کو قوت آئی, آقا کو صفا آئے, فاتحانہ انداز مکہ داخل ہوئے, لیکن فرمایا لا تسریب علیکم اليوم, کوئی ڈھول نہیں, کوئی لڈی نہیں, کوئی تماشے نہیں, پھلاں دے ہار نہیں, اللہ کی تعریف, اللہ کی تعریف. تو اے دو بیماریاں یاد رکھنا, لمحہ یا نہ رواں, پھر تو آنو کبھی کبھی مل گئی, کسی کو طاقت ملے گی, مال ملے گا, میرے سامنے ملے ہے لوگوں مال, طاقت ملی, لیکن کبر نہ آئے, یہ آزادی چاہتا جے پھاڑنا نہ. آقا فرما دے نے متکبر قیامت والے دن اللہ کیڑیاں دی شکل دے دے گا, اور لوگ انہوں نے پیرا کے رون دے دے. کبر اللہ نہیں چاہتا ہے, لوگوں نے زبردستی اپنے بنا جھکانا. مجھے پتا لوگوں نے سیاسی قوت مل جائے, اس کا ہسبینڈ اختیار کر کے اپنی بیٹی سے ملا دے ہیں, کہ میں کسی دی عزت کو خاک سے ملا دے ہیں, اپنے کبر کا کی میں اظہار کر رہے ہیں. اگر تھانوں مال نہ ملے, تھانوں ایسی عزت نہ ملے مصنوعی, ایسے لوگوں کی چاپلوسی نہ کرنا, انہاں دے تعاون دی شکل نہ بننا, اپنے کار رہ کے اس فتنے سے بچ جانا. کسی کی حویلی نو بال نہ کرے ہو جے, کسی دے جتھے کی زینت نہ بنے ہو جے, کار کلے بیٹھ جائے ہو, اپنے بچے بیٹھ جائے ہو, مگر نہ تسی بھی متکبرین شمار ہو. ہن سوال سی کہ کسی دی کوئی برائی دیکھتا ہے, انہوں کس قدر نہ دیکھے. دیکھو اسی برائی کو نفرت کرنی ہے, جب کو برائی سزا ہو رہی ہے ان کو نفرت نہیں کرنی. جس کو برائی سزا ہو گئی ہے اسی اگر تو نفرت کریں گے, ممکن ہے کہ کل اللہ اس کو ہدایت دے دے, اور اللہ کے جھک جائے, اور میرا اس کو برا سمجھنا پھر کتنے جائے گا. برائی نو برائی سمجھنا اور برائی کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں یرا منکم منکتا, جو بھی تمہارے جو کوئی برائی دیکھے
فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ انہوں اپنے ہاتھ کا بنتے موجودہ دور سے حکومت تحت اسی اگر برائی کو ہاتھ نہ روکاں گے ملک سے فساد ہوتا ہوئے گا. ان حالات اگر تھوڑے کو ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کو برداشت کرو اور قانونی رستہ اختیار کرو. تھانو قانون عزت مال جان کا تحفظ دیتا 100% اگر نہیں دیتا تو پھر یقین رکھو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے مال کی حفاظت کرتا قتل ہو جائے وہ شہید ہے. اور جس کا مال کوئی بگاڑ دے ضائع کر دے وہ ڈاکو لے جان کوئی ظلمن چھین لے آقا فرمانے نے اللہ فرشتہ فرماتا کہ صدقے چلے گئے. خود برائی کو ہاتھ نہ روکنے کی کوشش اگر وقت چلتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما. آقا فرمایا ظالم کی بھی مدد کر مظلوم کی بھی مدد کر. یا رسول اللہ مظلوم کی مدد سمجھ آتی ظالم کی مدد کی ہمارے ظالم کا ہاتھ پڑھنا تدبیر سوچ کے اور ظلم تو باز آ جائے. انصر اخاک ظالما فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر تجھے طاقت ہے فَبِلِسَانِهِ آپ کی زبان ہے میٹھی زبان ہے بالی کی نہیں پیار ہے محبت ہے ان اس برائی کو روکنے کی کوشش. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر تیرے سے طاقت نہیں فَبِقَلْبِهِ پھر دل میں سے برا محسوس کرنا. ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ آقا فرمانے سب تو کمزور ترین ایمان کی علامت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ اور تری سب تو چنگی شاکی اللہ مائی میرے بھائی اور تری سب تو اچھی چیز کہ وہ کوئی غیر بہر میں دیکھے اور سب تو اچھی چیز ہے کہ ایک غیر بہر کسی کو نہ دیکھے تو کوئی غیر بہر کس کو نہ دیکھے. یہ برائی ہے اور اسی خوشی خوشی کو کھونے دو کٹی میریاں بچیاں کرنیاں میریاں بیٹیاں فل چھاپا نہیں کرتی نوجوان اور خدا نہ اگر عورتاں بھی جان جائیے تو عورتاں ہی ٹھیک لگتی تے مرداں بھی جان جائیے تو کڑیاں تے بہناں تے دھیاں میریاں کی کردیاں تے پھول سکدیاں سر تو کپڑا لا کے اے بھی ٹھیک استغفر اللہ جی ہمارا گائیاں بھی پھردیاں. خدا نہ حیا اختیار کرو اور جس قوم جو حیا چلے جائے وہ ایمان چلا جاتا ہے اور سب تو قیمتی چیز ایمان. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دو چیزاں کبھی نہیں ہو سکتی جتھے حیا ہے اوتھے ایمان ہے جتھے ایمان ہے اوتھے حیا ہے جتھے حیا نہیں اوتھے ایمان نہیں. آؤ اس فتنے کے دور سے اپنے ایمان کو بچاؤ. ایمان بچے گا حیا ٹھیک ساری نماز علی کتائیاں سارے روزہ علی کتائیاں جس کے حلال علی کتائی لیکن کم از کم حیا رہ جائے. اللہ قرآن سن رہا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اے میرے پیارے نبی دیو بیویوں پوری کائنات دیاں عورتاں ایک پاسے تے میرے اللہ دے حبیب دی بیویاں ایک پاسے لیکن اللہ کی ہدایت. اے میرے نبی دی بیویوں دیکھو لا تخضعن بالقول اے ترنم دے نال کسی نال بھی گفتگو نہیں کرنی. لا تخضعن بالقول فلیطمع الذی فی قلبہ مرض. اور جس دے دل وچ عورتاں نوں ویکھن دا رو عورتاں دی آواز سنن دا رو او دل وچ کوئی غلط بات نہ پالے. پھر فرمایا فاسألوہن من وراء الحجاب. اے میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دی بیویاں وازواجہم امہاتکم یہ ساریاں تہاڈیاں ماواں نے لیکن اس ماں نال بھی گل کرنی من وراء فاسألوہن من وراء الحجاب. کھلو قرآن نہ قرآن کی دعوت دینا فاسألوہن من وراء الحجاب. اگر نبی دی بیوی نال گل بھی کرنی ہے کوئی سوال بھی کرنا ہے تو پردے کے پیچھے کرنا ہے پاویں تیری ماں ہے. او عہد کرو نہ زیادہ بات نہیں کا اج حیا والی زندگی اختیار کرنی کرو والا آج کے بعد حیا والی زندگی اختیار کی بے حیائی مردہ باد حیا زندہ باد. بس اسی رسول اللہ کے امتی عائشہ دے نام تیرے والے فاطمہ دے بادام اللہ اور میری بیٹی اور بہنہ تسی بھی سن رہی ہو آج عہد کر لو نہیں ایسی مجلس جانا جتھے الیانی ہوئے
جتھے اپنی نمائش ہوئے جتھے اپنی زمائش ہوئے نہیں جانا خامد نو انکار کر دو باپ نو انکار کر دو بھائی نو انکار کر دو نہیں میں پردے جاواں گی اپنی میری زینت میری بہناں دیکھن میری ماں میری بیٹیاں دیکھن لیکن غیر مرد میری زینت کو نہیں دیکھے آج دے جمعے میری عید کے خطری یہی پیغام ہے آج یہ ساری اللہ کی بریائی اپنی آج کی ساری اگر تیرے مال آ جائے تیری سیاست مضبوط ہو جائے کبر نہ آئے لوگوں کے جھکانا نہیں بلکہ جھکنا ہے خدمت کرنا ہے السید قوم خادم اور قوم کا سردار قوم کا خادم ہے واخر الحمدللہ